مٹانے آئے تھے، گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے، آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے، جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے۔ بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے عسکر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں، ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، پورے بدن پہ جہنم سے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل گا، وہ پاخانہ اگلتے ہوئے، پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی، جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں، نشے کی پاداش میں، بہت اسمارٹ بنتے ہو، بہت روشن خیال بنتے ہو، مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، جب نشے کی لیے مذمت آئی تھی، نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے، ابھی تو نئی نئی ٹیکنیک نکل گئی، تجھے کیا پتا؟ میرے نبی وہاں کی بات کرتے ہیں جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا۔ ہاں، گیہوں کی انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کل مسکر حرام، جس میں بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حضور علیہ السلام کی یہ حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے۔ اور اپنے آپ پہ رحم کرو، جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں، میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا، نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا سوچ و سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے۔ ہاں، جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے، ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے، اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر سے کیسے کیسے اٹھتی ہے، اس کا کوئی تفسیرہ کرنے کا موقع نہیں۔ نادان، تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے، چند نشے کی گولیوں کے لیے، چند نشیلی دوائیوں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ سوچ تو صحیح، تیرے پورے ماں باپ نے تجھ سے کتنی توقعات کی ہوگی، اور تو جوان ہو کر کے بری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں پڑ گیا۔ نہیں میرے بھائی، آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو۔ گھمنڈ ہے، اگر نشہ ہے دولت کا اس سے بھی نکلو، شراب کا ہے اس سے بھی نکلو، جوانی کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، گناہ کا نشہ اس سے ہی باہر نکلو، اللہ اکبر، نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو۔ ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے، ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ حرام ہے، بس ایک نشہ ہمارے جائز ہے، اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے۔ آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، جو بیٹھا لگانے والوں کو راتوں میں آؤ بابا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو گناہوں کی ہڈیوں کو آباد کرنے والوں کو خدا خانے کی طرف لاتا ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ جس کو بتا دو تو بتانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لو تو چھپانے والا ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں۔ اس نشے کی شان یہ ہے جو نشہ محبت رسول اگر کسی کو چڑھ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، قوموں کا امام بن جاتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی
کی وہ آگ لگائی ہے. نکلو نشے سے, ہر نشے سے توبہ کرو. میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے, اس کو پورا کر لیا جائے. توجہ فرمائیں, دھیان دیں. آقا فرماتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں. ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں. وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں. اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو, 1450 سال پہلے کی بات ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں یہی تو بات ہے غیب کا نبی. یہ بات ہے غیب ہے. میں تو حیران ہوں, لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں, جبکہ لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے لوگ, ستاروں کی انجمن دیکھ رہے لوگ, سیارے دیکھ رہے لوگ. میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے, لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی, اور وہ ہے غیب الغیب. وہ ہے, اور وہ ہے ذات خدا, ہے نا. ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا, لوگ جس پہ لڑ رہے تھے, لوگ تو سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا گا کہ ہمارے غیب کی تعریف کچھ اور ہے, ان کے یہاں کچھ اور ہے. حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے اسے غیب ہے. لیکن بہرحال وہ بات کرتے تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے. لوگ دیکھ رہے, پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے. سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا, پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہوا ہے مشینوں کے ذریعے سے. حالانکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بات کی, بننے کے بعد بھی جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے یہ کسی کو نہیں. بہرحال چلیں اور بھی تشریحات میں کوئی سائنس کیا ابھی یہ غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر سن لیں ہر چیز لوگوں نے دیکھی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. میرا نبی اتنا عظیم غیب کا ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا ما زاغ البصر وما طغى. جو خدا کو دیکھ کر فلک نہ جھپکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھ رہا ہے. تو جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا, اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے ہیں. تم کیا کرتے, تم گر گراتے ہو ان کے, ہے نا. کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو, کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو, کتنے گر گراتے ہو. 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہے. بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے, جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی, جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات, ان کے نماز ہونے کی نشانی دے رہے, وہ بھی ان کی بولی بول رہے ہیں. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو, ان کے آگے گر گراتے ہو. اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گر گرانے سے کام نہیں بنے گا. ان کے آگے گر گرانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آ گیا. آپ کہتے ہو ہمارا حل ہونے کا حدیث میں ہے, حدیث پڑھا تھا, قرآن حدیث کی طرف رخ کر دیا, حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے. حدیث سے تو منہ, کوئی 4 جملے انگلش میں بول دے ایسے مرغوب ہوتے ہیں, لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں. ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں, ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہو اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں. بہرحال تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا کہ اب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو گئے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گر گراؤ گے کچھ نہیں ہوگا, تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گر گراؤ. دیکھو حدیث آ گئی, ان کے آگے مت گر گراؤ. اگر گر گرانا ہے اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں گر گراؤ, اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو, میں تمہارے حالات کو تبدیل کرتا ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. بہت اسی پر گفتگو اینڈ ہوتی ہے. گر
گڑاؤ یہ اللہ کی بارگاہ میں. راتوں کو فلمیں مت دیکھو, اپنے گناہوں پر رو, اپنے آپ پر رو, آہو بکا کرو. یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے رونا, اس کے رسول کے لیے رونا, کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ عبادت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, اولیاء کی زندگی دیکھو, صحابہ کی زندگی دیکھو, اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں. دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ جانتے ہیں اتنا روتے تھے. کون ہے یہ فاروق اعظم جن کو دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ یہ حضور کے سسر بھی ہیں.